طریقے ہیں اسلام میں پریشانیوں سے بچنے کے. اگر آپ حد سے زیادہ ٹینشن میں ہو, حد سے زیادہ پریشان ہو, یہ ضرور اپنے دل کو یقین دلا لو, اپنے مائنڈ کو یہ بول کر تسلی کرا لو. اللہ کہتا ہے قرآن سورہ بقرہ کی آخری آیت میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم کسی انسان کو اس کے نفس سے بڑھ کر اس پر مصیبت نہیں ڈالتے. جتنا اس کی جان, اس کا نفس مصیبت کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے, ہم اتنی ہی اسے پریشانی دیتے ہیں. جتنا وہ برداشت نہیں کر سکتا اتنی بڑی مصیبت ہم نہیں دیتے اسے. یہ کون کہتا ہے؟ ہمارا کریٹر, ہم کو پیدا کرنے والا ہمارا خالق ہم کو کہتا ہے, ہم کو بنانے والا ہمارا مالک کہتا ہے. اس اللہ کو معلوم ہے اس انسان کے دل میں کتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے, اللہ اتنی ہی اسے آزمائشیں دیتا ہے. تو سب سے پہلے یہ تسلی کرا لو, مجھے میری اوقات سے بڑھ کر اللہ مصیبت نہیں دیتا. اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں, مصیبت نہیں جاری. کیا کریں گے آپ؟ تیسرا راستہ اسلام کا پریشانیوں سے بچنے کا تیسرا راستہ, تہجد کے وقت اٹھیے آپ. کیونکہ تہجد کا وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے. تیسرا پہر, رات کے 4:30 بجے کے بعد, سحری کا وقت, اذان فجر سے پہلے, تیسرا پہر, سمائی دنیاوی آسمان پر ہمارا رب ذوالجلال والاکرام آ کر 3 پکار پکارتا ہے اپنے غفلت میں سوئے ہوئے بندوں اور بندیوں کے لیے, انسان جناتوں کے لیے. اللہ کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو دنیا میں کسی مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہو, دنیا کے کسی پریشانیوں میں, ٹینشنوں میں پڑا ہو, وہ اگر مجھ سے مدد طلب کرے, میں اس کے ٹینشن دور کرنے کے لیے اس کے نزدیک آیا ہوں. ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے اپنی مصیبتوں کا دکڑا بیان کرے, میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا. دوسری پکار اللہ کی, دوسری پکار, ہے کوئی میرا بندہ جو روزی روٹی سے پریشان ہو, کتنا بھی کماتا ہو لیکن اسے پیسے نہیں لگتے ہو, وہ روزی روٹی میں در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہو, اگر وہ روزی روٹی مجھے مانگنے کے لیے اس وقت بیدار ہو جائے, میں اس کی کمائی میں برکتیں بھر دوں گا, اس کی روزی روٹی کو مالا مال کر دوں گا. یہ دوسرا سوال ہمارے رب رحیم کا, رب غفور رحیم کا دوسرا سوال. تیسرا سوال اللہ کرتا ہے اپنے بندوں سے, ہے کوئی میرا بندہ جو گناہ کر کے اپنے اوپر ڈرنے لگ گیا ہو, میرا اللہ مجھے عذاب میں ڈالے گا, جہنم میں ڈالے گا, کسی اللہ عذاب کا شکار بنا دے گا. یا عبادی, اے میرے بندو, انکم تخطئون باللیل والنہار, تم رات دن گناہوں پہ گناہ کرنے والے ہو. ثم استغفرتنی, اگر تم مجھ سے مغفرت طلب کر تو, اگر تم مجھے معافی طلب کرو, مغفرت طلب کرو, لغفرت لک, میں تمہیں معاف کر دوں گا, میں معاف کر دوں گا تم کو. ہے کوئی مصیبت میں پڑا ہوا, اپنی مصیبت کا بیان میرے سامنے کرے, کسی بابا کے سامنے, کسی درگاہ کے سامنے, کسی خبروں کے سامنے جا کر کرنے کی ضرورت نہیں. سورہ روم آیت نمبر 52, سورہ نمل آیت نمبر 82, اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. نہ کوئی مردہ تمہاری بات سن سکتا ہے, نہ کوئی بہرا تمہاری آواز سن سکتا ہے. مردے بھی نہیں سنتے, بہرے بھی نہیں سنتے, پھر سنتا تو کون سنتا؟ ان اللہ سمیع بصیر, وہ اللہ تمہاری آواز سنتا ہے جو سمیع ہے, جو بصیر ہے, جو سنتا ہے, جو دیکھتا ہے اور سنتا. اس کے جیسا سننے والا پورے زمین و سما مکی و مکہ میں کوئی نہیں, اس کے جیسا دیکھنے والا پوری زمین و سما مکی و مکہ میں کوئی دوسرا نہیں. وہ کہتا ہے کوئی مصیبت میں میرے سامنے بیان کرے, میں اس کی مصیبت دور کروں گا. ہے کوئی روزی روٹی سے پریشان, میں اس کی کمائی میں برکت بھروں گا. ہے کوئی گنہگار, مجھ سے مغفرت طلب کرے, میں اس کے گناہ معاف کروں گا. اگر آپ علاج کر 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 کے تھک گئے, اولاد نہیں ہو رہی, ڈاکٹران دوائیاں دے ڈالے, آیورویدک, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, کون سے علاجاں کر لیے, کیا بھی نہیں ہو رہا, تہجد کی نماز کا الارم رکھ لے, سو جاؤ. 2 رکعت, 4 رکعت, 6 رکعت, زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تہجد پڑھنا ہے. عشاء کے بعد وتر مت پڑھو, تہجد کی نماز پڑھ کو میاں بیوی دعا کر لے, بیٹھو, پھر دیکھو اللہ تمہاری مصیبتوں کو کیسے دور کرے گا, کیسے تمہاری مشکلوں کو اللہ آسان کرے گا. یہ تیسرا طریقہ. اور چوتھا,